بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ابتدائی قواعد النحو سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 21 کا دوسرا حصہ، اور وہ ہے تاکید کی اقسام۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 لفظی اور نمبر 2 معنوی۔ تاکید لفظی وہ تاکید ہے جو اسی لفظ کے دہرانے سے حاصل ہو، یعنی تاکید کی غرض سے مؤکد کلمے یا جملے ہی کو دہرا دیا جائے، جیسے رأیت الحیۃ، حیۃ، میں نے سانپ کو دیکھا۔ تو یہاں دیکھیں کہ الحیۃ، الحیہ، یہاں اسی لفظ کو 2 دفعہ دہرایا گیا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں تاکید لفظی۔ اور دوسری مثال ہے جاء حامد، آیا حامد، یہ بھی تاکید لفظی کی مثال ہے۔ ان حامدا مجتہد، بلا شبہ حامد محنتی ہے۔ اور یہاں بھی ان حامدا، اس کو 2 دفعہ دہرایا گیا ہے، تاکید لفظی ہے۔ الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ تو یہاں بھی الصلاۃ نور، اس کو 2 دفعہ دہرایا گیا ہے۔ تاکید معنوی وہ تاکید جو ایسے مخصوص الفاظ بڑھانے سے حاصل ہو جو لفظ میں مؤکد سے مختلف ہوں اور اس کے معنی کی تاکید کرتے ہوں، یعنی مؤکد کے آخر میں کچھ ایسے مخصوص الفاظ کو بڑھایا جاتا ہے جو مؤکد سے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ان کا معنی ایسا ہوتا ہے جو مؤکد کے معنی کو خوب ثابت اور پختہ کر دیتے ہیں، اور اس کے افراد کے عموم اور شمول پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں: نفس، عین، کلا، کلتا، کل، جمیع، یہ سب ضمیر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، جیسے نفس عین، جاءنی خالد نفسہ، آیا میرے پاس بذات خود خالد۔ یہ نفسہ، یہ خالد جو مؤکد ہے اس کی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، نفسہ۔ اور اس طرح جاءنی خالد عینہ، آیا میرے پاس خالد بذات خود۔ خالد یہاں مؤکد ہے، اور عینہ، عین، یہ اس کی تاکید ہے، لیکن یہ نفس اور عین یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو کر چونکہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے نفس اور عین اس کے بعد ضمیر کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ دونوں واحد تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ کلا و کلتا، یہ دونوں تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ کلا تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے، اور کلتا یہ تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جاءنی الزیدان کلاہما، آئے میرے پاس 2 زید بذات خود۔ جاءنی الہندان کلتاہما، آئی میرے پاس 2 ہندیں۔ تو یہاں جو پہلا ہے کلاہما، الزیدان، تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے ہے، اور کلتاہما یہ تثنیہ مؤنث یعنی ہندان کی تاکید کے لیے ہے۔ کل جمیع،
جیسے اقبل الضیوف کلہم، مہمان آگئے سارے کے سارے. حاضر تلامیذ جمیعہم، حاضر ہوئے طالب علم سارے کے سارے. قرأت الکتاب کلہ، میں نے مکمل کتاب پڑھ لی. تو یہ کلو اور جمیع یہ واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں. جیسے اقبل ضیوف کلہم حاضرت تلامیذ جمیعہم، یہاں یہ جمع کی تاکید کے لیے ہیں، اور قرأت الکتاب کلہ یہاں یہ واحد کی تاکید کے لیے ہیں. سوالات و تدریبات. صفت اور موصوف کی تعریف کر کے صفت کی قسمیں بیان کریں. صفت حقیقی کتنی چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے؟ تاکید کی تعریف کر کے اس کی قسمیں مثالوں سمیت بیان کریں. یہ تمام جو ہے سوالات کے جوابات سبق میں ہم پڑھ چکے. نمبر 4 ہے قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہیں پر کریں. نمبر 1، جو صفت اپنے مطبوع کے متعلق کا وصف بتائے اسے صفت سببی کہتے ہیں. نمبر 2، جو تاکید اسی لفظ کے دہرانے سے حاصل ہو اسے تاکید لفظی کہتے ہیں. نمبر 3، صفت سببی اعراب اور تعریف و تنکیر میں مطبوع کے تابع ہوتی ہے. اور نمبر 4 ہے تاکید کے مطبوع کو مؤکد کہتے ہیں. جاء خالد نفسہ، اس میں نفسہ تاکید ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. سوال نمبر 5 ہے مندرجہ ذیل جملوں میں موصوف صفت اور مؤکد تاکید کی نشاندہی کریں. یعنی بعض جملوں میں موصوف کی صفت بیان ہوئی ہے اور بعض جملوں کے اندر مؤکد اور تاکید کا ذکر ہے، اور یہ الگ الگ کرنا ہے کہ موصوف اور صفت کہاں ہے اور مؤکد اور تاکید والا جملہ کون سا ہے. ھذا عمل نافی، یہ نفع بخش عمل ہے. یہاں عمل موصوف ہے اور نافی اس کی صفت ہے. الحق واضح، الحق واضح، حق واضح ہے، حق واضح ہے. تو پہلا جو ہے الحق واضح یہ مؤکد ہے اور بعد والا الحق واضح تاکید ہے. ھذا منزل ضیق، یہ تنگ عمارت ہے. یہاں منزل یہ موصوف ہے اور ضیق اس کی صفت ہے. الملک کلہ للہ، بادشاہت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. الملک یہ مؤکد ہے اور کلہ اس کے لیے تاکید ہے. حامد ولد صالح، حامد ایک صالح بچہ ہے، ایک نیک بچہ ہے. تو والد یہاں موصوف ہے اور صالح اس کی صفت ہے. اطیع والدی کا کلیہما، کلیہما، کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرو. تو یہاں والدی کا یہ مؤکد ہے اور کلیہما یہ اس کی تاکید ہے. کتب کتب حامد، حامد نے لکھا. پہلا کتب مؤکد ہے اور دوسرا اس کی تاکید ہے. حضرت الطلاب جمیعہم، طالب علم سارے کے سارے حاضر ہو گئے. الطلاب یہ مؤکد اور جمیعہم اس کی تاکید ہے. ھذا طالب حسن خلقہ، یہ طالب علم ایسا ہے جس کا خلق اچھا ہے. تو یہاں طالب یہ موصوف ہے اور حسن اس کی صفت ہے. ان زیدن عالم، بلا شبہ زید عالم ہے. تو پہلا جو ہے ان زیدن یہ مؤکد ہے اور دوسرا ان زیدن یہ اس کی تاکید ہے. درذیل جملوں میں ملون کلمات کے اعراب کی وجہ بیان کریں. محمد شیخ وقور، کہ محمد ایک صاحب وقار شیخ ہیں. یہاں شیخ یہ موصوف ہے اور وقور اس کی صفت ہے. تو وقور شیخ کی صفت ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے.
النوم الکثیر مضیعۃ للوقت، بہت ساری نیند جو ہوتی ہے، زیادہ سونا، یہ وقت کا ضیاع ہے۔ تو یہاں النوم جو ہے موصوف ہے اور الکثیر یہ اس کی صفت ہے، تو موصوف کا اعراب جو ہے وہ رفع ہے، تو اس کی صفت الکثیر اس کا اعراب بھی رفع پر ہے۔ دخلنا البیت اینہ، ہم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ البیت مؤکد ہے اور اس کی تاکید ہے اینہ، تو جو مؤکد کا اعراب ہے فتح ہے، تو وہی جو ہے اینہ اس کی تاکید کا اعراب ہے۔ تو یہ دخلنا کا جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے، تو اینہ اس کے اوپر بھی وہی اعراب ہے۔ کان الناس کلہم یتسابقون، کہ لوگ سارے کے سارے ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے۔ الناس یہ مؤکد ہے اور کلہم اس کی تاکید ہے، اور الناسو کا جو اعراب ہے مؤکد کا وہی کلہم تاکید کا اعراب ہے۔ تفتحت زہرتان جمیلتان، دو خوبصورت پھول کھلے۔ یہاں جو ہے زہرتان یہ موصوف ہے اور فاعل بن رہا ہے، اور جمیلتان اس کی صفت ہے۔ الخلق الفاضل زینۃ للشاب المسلم، اچھا خلق نوجوان مسلم کے لیے زینت ہے۔ الخلق الفاضل، الخلق یہ موصوف ہے اور اس کا اعراب ہے رفع، تو اس کی صفت الفاضل پر بھی رفع ہے۔ قادم الضیوف جمیعہم، مہمان آگے سارے کے سارے۔ الضیوف یہ مؤکد ہے اور جمیعہم اس کی تاکید ہے۔ الوالدان کلاہما مسئولان عن تربیت الاولاد، والدین دونوں کے دونوں تربیت اولاد کے حوالہ سے مسئول ہیں۔ الوالدان مؤکد ہے اور اس کی تاکید ہے کلاہما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔